السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے مقتل مطہر۔ کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے منیر الحسن جعفری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 79 سے، اور مجلس ہے 10ویں۔ اے فاطمہ زہرا کی عزادارو، بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے قضیہ فدق کا ایک پہلو واقعی بے حد عجیب بھی ہے اور حیرت انگیز بھی۔ آپ مجموعی طور پر اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ امام علی اور بی بی فاطمۃ الزہرا ایسے زن و شوہر ہیں جنہیں دولت و ثروت جمع کرنے کی کوئی حوث نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہج البلاغہ کے خطبہ مکتوب ہے فیض الاسلام، مکتوب نمبر 45 اور صفحہ نمبر 958۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے فدق اور غیر فدق سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، جبکہ انسان کا اصل گھر کل کے دن قبر ہے، یعنی اصولی طور پر علی کو فدق کی کیوں کر پرواہ ہو سکتی ہے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے، وہ جو دنیا سے ہی کنارہ کر چکا ہو وہ فدق کو لے کر کیا کرے گا، وہ جو ایک طرف چھلانگ لگا چکا ہو اس کے لیے آسمان کیا کر سکتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو دنیا کے رنگ و نیرنگ سے آزاد ہو اور مال و منال اور دولت و ثروت سے جسے لوگ حاصل زندگی اور مایہ زندگی سمجھتے ہیں مستغنی ہو، اسے فدق سے کیا مطلب۔ بی بی فاطمہ کا معنی خیز تبسم۔ تاریخ اسلام کی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، اور یہ روایت جسے میں بیان کرنے جا رہا ہوں اہل سنت کے راویوں نے زیادہ نقل کی ہے کہ جب سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض موت میں تھے تو آپ کی حالت کو دیکھ کر آپ کی پارہ جگر بی بی فاطمۃ الزہرا بہت زیادہ گریہ فرما رہی تھیں۔ چنانچہ سرکار ختمی مرتبت نے بی بی فاطمۃ الزہرا کے کان میں کوئی بات کہی جسے سن کر ان کے گریے میں شدت آ گئی۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد سرکار نے بی بی زہرا کے کان میں ایک اور بات کہی جسے سن کر وہ مسکرا دیں، جو بظاہر حیرت انگیز تھا۔ چنانچہ بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی میں آپ سے کون سی بات کہی تھی تو بی بی فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، پہلی دفعہ میرے بابا نے مجھے خبر دی کہ اب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ان کی جدائی کے صدمے سے میں رو پڑی، مگر جب انہوں نے دوسری دفعہ یہ فرمایا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس پہنچو گی تو میں خوشی سے مسکرا دی۔ یہ حدیث تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323 اور ارشاد مفید صفحہ نمبر 100، بحار الانوار جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 470 پر موجود ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا کی شجاعت۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیمار رہتی تھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مستقل طور پر بستر سے لگ گئی تھیں، اور ان کو حتمی طور پر معلوم تھا کہ ان کی زندگی کا چراغ بہت جلد گل ہونے والا ہے۔ اس کے باوجود ان کا فدق کے لیے آواز اٹھانا بڑی حیرت کی بات ہے۔ ہمارے ذہن میں ابھرنے والے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مالی اعتبار سے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جاگیر فدق کی چندہ اہمیت نہیں تھی، لیکن یہ فدق آپ کا جائز حق تھا، اور جب حق چھین لیا جائے تو حق کا مطالبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اسے اہمیت دی اور اپنے حق کا دفاع کرنے کے لیے مسجد نبوی میں بنفس نفیس تشریف لے گئیں، اور وہ بھی اس شان سے کہ بنو ہاشم اور دیگر عقیدت مند عورتوں کی جھرمٹ میں آپ مسجد میں پہنچیں۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 216 اور ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 211 پر موجود ہے۔ بنو ہاشم اور دیگر عقیدت مند
عورتوں کی جھرمٹ میں آپ مسجد میں پہنچی اور آپ نے حاکم وقت کے روبرو تہلکہ خیز خطبہ دیا، جس میں اپنے حق کا مطالبہ کیا اور فریق ثانی کو اس کے ناجائز اقدام پر متنبہ کیا اور مطلق خوفزدہ نہ ہوئیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اقتدار وقت سے خوفزدہ کیوں نہیں ہوئیں؟ کیا ان کا یہ عمل اسلامی تربیت کے خلاف تھا؟ مثلاً کیا ایسا کرنا ایک خاتون کے لیے مناسب نہیں تھا؟ کیا ایک خاتون کا اس طرح سے مسجد میں آ کر ہزاروں لوگوں کے سامنے مال دنیا کے بارے میں بات کرنا کوئی عیب تھا؟ کیا اپنے حق کا دفاع کرنا غلط تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کام غلط نہیں تھا، بلکہ اپنے حق کا دفاع تھا۔ وہی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کو مال دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی اور جن کی نظر میں دولت دنیا ہیچ اور ایک مادی چیز تھی جو کہ شخصی ثروت اور انفرادی لذت کا باعث ہوتی ہے، وہی جناب فاطمہ الزہرا جن کو یقین تھا کہ وہ جلد ہی اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گی، اور انسان کو جب یقین ہوتا ہے کہ وہ جلد اس دنیا سے جانے والا ہے تو فطری طور پر اس کی دنیاوی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا موقف یہ تھا کہ حق کا ہر حال میں دفاع کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے کی روایت نہ پڑ سکے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کمال شجاعت کے ساتھ قدم بڑھایا اور اپنے حق کا بھرپور دفاع کیا۔ آپ خلیفہ وقت کے گھر تشریف لے گئیں اور اس سے فدق کو واہ گزار کرانے کا پروانہ حاصل کیا، لیکن جلد ہی آپ سے یہ پروانہ زبردستی واپس لے لیا گیا۔ اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ایک نئی آن بان سے تشریف لائیں اور وہاں وہ ناگفتگو صورتحال پیش آئی کہ آپ کو مجبوراً غاصبوں کو چیلنج کرنا پڑا۔ بی بی زینب علیہ السلام کی شجاعت۔ اگر آپ بی بی زینب علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کو یہی کیفیت نظر آئے گی۔ اگر عورت کے لیے اخلاقی لحاظ سے بزدل ہونا ایک اچھی خصلت ہے تو پھر جناب زینب علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ دیگر عورتوں کی طرح بزدلی کا مظاہرہ کرتی اور مشہور کہاوت کے مطابق اپنے نسوانی خول سے باہر نہ نکلتی۔ جناب زینب کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ شہر کوفہ کے دروازے پر آ کر خطاب کریں؟ کیا کسی کو خطبہ دینے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ پھر ابن زیاد کے دربار میں کس نے ان کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی جاہ و جلالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابن زیاد کو ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کریں جس سے ان کی اور ان کے ساتھ موجود خاندان رسالت کے ماہ و انجم یعنی اہل حرم کے قتل کر دیے جانے کا خطرہ بڑھ جائے؟ اس سے بھی بڑھ کر یزید کا دربار تھا جہاں کی شان و شوکت قابل دید تھی، اس لیے کہ ابن زیاد گورنر تھا اور یزید خلیفہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ ابن زیاد کوفہ میں تھا اور یزید شام میں تھا جو قسطنطنیہ کا پڑوسی ملک تھا، اور عمومی رزیم نے اس بہانے سے کہ ہمیں اسلام کے ظاہری شان و شوکت کا بھی تحفظ کرنا ہے، شام میں اپنے محل کو قیصر و کسریٰ کی طرز پر تعمیر کرایا تھا۔ کتب تواریخ میں ملتا ہے کہ خاک خضرا اتنا بڑا محل تھا کہ ایک دروازے سے داخل ہونے کے بعد دوسرے دروازے میں قدم رکھنے کے لیے کئی صحنوں، دالانوں اور غلام گردشوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ آراستہ و پیراستہ دربار میں تخت شاہی کے علاوہ سفرہ اور عمرہ کے لیے زریں کرسیاں بچھی ہوئی تھیں اور بڑا ہی پرشکوہ دربار تھا، لیکن علی کی شیر دل بیٹی ایک خاتون ہوتے ہوئے ان تمام چیزوں کو خاطر میں نہ لائیں اور انہوں نے کہا، اے یزید، تو میری نظروں میں قدر حقیر اور پست ہے کہ میں تجھ سے کلام کروں؟ یہ حدیث سید ابن طاؤس نے لہوف صفحہ نمبر 181 میں تحریر کی ہے۔ کیا بحر دربار میں ایان سلطنت کی موجودگی میں یزید کی اسی طرح اہانت ایک بزدل عورت کر سکتی ہے؟ اس ظالم کج کلہ کے دربار میں زیادہ سے زیادہ یہی خطرہ تھا کہ جناب زینب کی جان لے لی جائے، مگر وہ جان کے چلے جانے سے کب ڈرنے والی تھیں۔ وہاں ان کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ شجاعت اور شہامت نے ان کی عزت و وقار کو چار چاند لگا دیے تھے۔ لہٰذا یہ فرق ایک خاص صورتحال سے مربوط ہے جو عورت کو حاصل ہے۔ پھر اہم بات یہ
کہ یہ فرق کردار کے حوالے سے ہے، نہ کہ اخلاق اور شخصیت کے حوالے سے۔ اخلاقی شخصیت کے لحاظ سے مرد و زن میں کوئی فرق نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اگر ایک مرد بھی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جہاں وہ معاشرے کا امین ہو اور اس پر امانت کی حفاظت کی ذمہ داری ہو، تو وہاں بخش دینے اور شجاعت دکھانے کا موقع نہیں ہوتا، اور نہ ہی عاجزی اور کمزوری دکھانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ وہاں تو ایک امین کی حیثیت سے اسے محتاط طرز عمل اختیار کرنا ہوتا ہے، یعنی سر اٹھا کر تمکنت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تاکہ خائن کو خیانت سے باز رکھ سکے۔ یہ حدیث تعلیم و تربیت در اسلام صفحہ نمبر 178 اور 181 پر موجود ہے۔ مجلس کا اختتام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 11ویں مجلس صفحہ نمبر 85۔ بی بی فاطمہ الزہرا اپنے پدر گرامی کے سوگ میں۔ فاطمہ الزہرا کے سوگواروں، آج کل جو یہ ایام چل رہے ہیں ان کا تعلق بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفات سے ہے اور ان کے وجود اقدس سے ہے۔ اس لیے ان کے ذکر مصائب پر مبنی 2-3 جملے عرض کر کے تقریر تمام کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے پدر گرامی کے بعد کبھی نہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنے سر پر بندی پٹی کو کھولا ہو۔ آپ روز بروز لاغر ہوتی جاتی تھیں۔ اپنے بابا کی المناک راحلت کے بعد آپ ہمیشہ گریہ کرتی نظر آتی۔ وہ جملہ جس کے بعد عجیب معنی ہیں، رکن کا مطلب ہے ستون، جیسے ایک عمارت کے ستون ہوتے ہیں اور وہ ان ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ جسمانی لحاظ سے ٹانگیں اور ریڑھ کی ہڈی کے مورے انسانی جسم کے ستون ہیں جن کے سہارے پر ہی انسان کھڑا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جسمانی لحاظ سے کوئی ستون خراب بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ کسی انسان کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں یا اس کی ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کھڑا ہونا ممکن نہیں رہتا۔ اسی طرح بسا اوقات انسان روحانی اعتبار سے بھی اس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ اسے معلوم ہونے لگتا ہے کہ جیسے اس کی روح جن ستونوں پر قائم تھی وہ خراب ہو گئے ہیں۔ جناب زہرا علیہ السلام کی کیفیت کو آپ کے پدر بزرگوار کے بعد اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ ارباب ازا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب رسول خدا ایک دوسرے کو عشق کی حد تک چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی فاطمہ الزہرا اپنے صاحبزادوں امام حسن اور امام حسین کو بے اختیار گلے لگا کر فرماتی تھیں، اے میرے دلاروں، اے میری آنکھ کے تاروں، کہاں چلے گئے؟ تمہارے وہ شفیق اور مہربان بابا جو تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، تم کو اپنے کندھوں پر لیے لیے پھرتے تھے اور اپنی آغوش میں بٹھا کر تمہارے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے۔ بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ۔ مجلس کا اختتام۔ 12ویں مجلس صفحہ نمبر 87۔ ایام فاطمیہ۔ یہ بی بی فاطمہ کے ایام ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اہل بیت رسول کے حیات طیبہ اور فضائل بیان کرنے کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ یہ ثواب اس لیے ہے کہ ان کو ایسے انسانوں کے طور پر خلق کیا گیا ہے جو انسانیت کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہیں، ماڈل ہیں۔ ان کو انسانوں کے خالق خدا نے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے خدا سے اور علی نے مجھ سے تربیت پائی ہے۔ علی ایک مثالی نمونہ ہے۔ علی ایک انسان کامل ہے، یعنی وہ اپنی گفتار، رفتار اور کردار میں تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بھی بحیثیت انسان کامل انسانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی وصیت۔ بی بی فاطمہ الزہرا کو احساس ہے کہ اب وہ رخصت ہونے والی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے تنہائی میں ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا اور اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے ایک مثالی زوجہ کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سرانے تشریف لائے تو انہوں نے اپنی وصیتیں بیان کرنا چاہیں۔
امام علی علیہ السلام نے جناب سیدہ کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کا سر مبارک اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ جناب سیدہ نے عرض کی، یا ابو الحسن، میری چند وصیتیں ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں ہمتن گوش ہوں، آپ ارشاد فرمائیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے تواضع، ادب اور انکساری کے طور پر تمہید میں چند ایسی باتیں کہیں جن کو سن کر امام علی علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرمایا، یا علی، میں جتنے عرصے آپ کے گھر میں رہی، آپ کی کنیز کی مانند رہی۔ میں نے آپ کے گھر میں نہایت ایمانداری سے وقت گزارا۔ میری آپ کے گھر میں ایسے اور اس طرح کیفیت رہی۔ بی بی فاطمہ زہرا کے یہ جملے سن کر امام علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ان کے سر مبارک کو اپنے سینے سے یوں لگایا جیسے کہہ رہے ہوں کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح معذرت خواہی کریں، کیونکہ بی بی فاطمہ زہرا کی باتوں کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں نے اپنے فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کی ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں، جبکہ امام علی علیہ السلام کے عمل کا مطلب یہ تھا کہ اے زہرا، میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح کی باتیں اپنی زبان پر لائیں، کیونکہ اس طرح کی باتیں سن کر میرے دل کو دکھ ہوتا ہے۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 191 اور بیت الاحزان کے صفحہ نمبر 253 پر بھی موجود ہے۔ علی کے سامنے فاطمہ کا ادب۔ اس بات کو یہیں چھوڑتا ہوں اور آپ کے سامنے ایک اور صورتحال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ پر ظلم ڈھائے تھے، آپ ان سے اس قدر ناراض تھیں۔ جب ان لوگوں کو یہ علم ہوا کہ آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی ہے تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوں۔ وہ لوگ در حقیقت یہ چاہتے تھے کہ عیادت کے بہانے آ کر معافی مانگیں اور کہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں۔ بی بی فاطمہ زہرا نے انہیں اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ میں راضی نہیں ہوں۔ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم ڈھائے ہیں اور میرے شوہر کا حق غصب کیا ہے وہ میرے گھر آئیں اور ان کے پاؤں میرے فرش پر پڑیں۔ چنانچہ وہ لوگ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا ابو الحسن، ہم نے بنت رسول سے خواہش کی تھی کہ وہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کے گھر جا کر ان کی عیادت کریں، مگر انہوں نے اجازت نہیں دی، اس لیے ہم اب آپ کے پاس تشریف لائے ہیں تاکہ آپ ہمیں ان سے اجازت دلوا دیں۔ اب ذرا امام علی علیہ السلام کے سامنے بی بی فاطمہ زہرا کے احترام کو ملاحظہ کیجئے کہ امام علی نے آپ کے پاس آنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ سے جو خواہش کروں گا آپ اسے قبول کریں گی۔ مثال کے طور پر فلاں مصلحت مجھ سے اسی خواہش کے اظہار کا تقاضا کرتی ہے، بلکہ امام نے صرف اتنا کہا کہ زہرا یا بنت رسول اللہ، ان دونوں نے مجھے وسیلہ قرار دیا ہے، یعنی اختیار آپ ہی کا ہے، چاہے قبول کریں چاہے قبول نہ کریں۔ لیکن دیکھیے جناب سیدہ کا جواب، وہ فرماتی ہیں کہ یا علی، یہ گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ ہی کی زوجہ ہوں اور میں آپ کے سامنے اپنا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ بی بی زہرا کے فراق میں امام علی کی بےتابی، یہ وہ جوڑا تھا جس کی روحیں ہم جنس پرواز کے مصداق ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ ان دو عظیم روحوں میں کمال کا اتحاد تھا، لہٰذا امام علی علیہ السلام کو جب یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ بی بی فاطمہ زہرا کے بعد جو اتنی عظیم تھیں کہ نہ ان کا کوئی بدل تھا اور نہ کوئی جانشین، موت کی تمنا کرتے۔ خود امام علی فرماتے ہیں، ہم کبوتر کی جوڑی کی مانند اپنے آشیانے میں صحت و سلامتی اور جوانی کے دن ہنسی خوشی گزار رہے تھے، مگر زمانے نے ہمارے درمیان جدائی ڈال دی۔ بے شک زمانہ دوستوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے۔ وہ ذات جو ایسے مونس اور غمخوار کو کھو دے جس کا نہ تو کوئی بدل ہے اور نہ ہی کوئی جانشین، اسے ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے جسے فراغ دوست کے غم نے نڈھال کر دیا ہو۔ آپ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر پر تشریف لے جاتے تو سلام کرتے اور پھر اپنے آپ ہی کو مخاطب کر کے حال دل بیان کرتے۔ بی بی فاطمہ زہرا سے کوئی بات کہتے، پھر خود ہی ان کی طرف سے اپنے آپ کو جواب دیتے۔
علی اپنے آپ سے فرماتے تھے، میں کیوں اپنے محبوب کی قبر پر کھڑا اسے سلام کر رہا ہوں جبکہ محبوب کی قبر سے جواب سلام نہیں آتا؟ تم کیسے محبوب ہو کہ ہمارے سلام کا جواب تک نہیں دیتے؟ کیا دنیا سے جانے کے بعد تم نے ہماری دوستی کو بھلا دیا ہے؟ کیا تم نے علی کو بھلا دیا ہے؟ پھر خود ہی فرماتے، میرے محبوب نے کہا کہ اے علی، میں کیسے آپ کو جواب دوں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کی زہرا مٹی کی چادر اوڑھے سو رہی ہے؟ یہ حدیث آشنائی با قرآن جلد 7 صفحہ نمبر 56 تا 58 پر موجود ہے۔ 13ویں مجلس۔ علی نے بطول کو سینے سے لگا لیا۔ اے علی و بطول کے چاہنے والوں، آج ہماری مجلسوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آج کی رات مخصوص رات ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے معمول کے مطابق بی بی فاطمۃ الزہرا کے مصائب پڑھے جائیں۔ امام علی علیہ السلام کے لیے بی بی زہرا سے بچھڑنا بہت گرا تھا۔ بی بی زہرا کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ آپ بستر پر دراز تھیں اور امام علی آپ کے سرانے تشریف فرماتے۔ بی بی زہرا نے گفتگو کا آغاز عاجزانہ جملوں سے فرمایا۔ امام علی پر بی بی زہرا کی عاجزانہ گفتگو سے رقت طاری ہو گئی اور آپ کی پلکیں بھیگ گئی۔ بی بی زہرا نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا، یا علی، ہماری زندگی کا ساتھ ختم ہو رہا ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ میں نے آپ کے گھر میں پوری کوشش کی کہ آپ کی اطاعت گزار رہوں اور کسی بھی معاملے میں آپ کی مخالفت نہ کروں، اور اسی طرح کی دیگر باتیں۔ ان باتوں نے امام علی علیہ السلام کے دل کو اتنا متاثر کیا کہ آپ نے فوراً بی بی زہرا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بی بی زہرا کا سر مبارک امام کے سینے سے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور امام علی پرنم آنکھوں کے ساتھ فرما رہے تھے، اے دختر رسول، آپ ان باتوں سے بہت بلند ہیں، پھر آپ اس قدر عاجزی کا اظہار کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے آپ کی اتنی زیادہ عاجزی اور انکساری سے قلق ہوتا ہے۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 191 اور بیت الاحزان کے صفحہ نمبر 253 پر بھی موجود ہے۔ علی اور زہرا کے درمیان جو بے پناہ محبت تھی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بی بی زہرا کے بعد امام علی کو تنہائی کتنی شاق گزری ہوگی۔ اس حوالے سے میں صرف مولا کا وہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے بی بی زہرا کی قبر مطہر پر ارشاد فرمایا تھا۔ یہ جملہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رات کی تاریکی میں کیوں دفن کیا گیا؟ بی بی زہرا نے وصیت فرمائی تھی کہ یا علی، آپ مجھے غسل و کفن دینے کے بعد رات کی تاریکی میں ہی دفن کیجیے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھ پر ظلم کرنے والے میرے جنازے میں شریک ہوں۔ تاریخ کا کام ہمیشہ آلودہ رہا ہے۔ کچھ لوگ ایک جرم کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن وہ خود کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس طرح تاریخ کو آلودہ کر ڈالیں۔ مامون رشید نے بالکل یہی کام کیا تھا۔ اس نے امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا اور پھر جب امام کا جنازہ اٹھایا گیا تو سب سے پہلے اسی نے مٹھی بھر خاک لے کر سر پر ڈالی اور ٹسوئے بہا کر مرثیہ پڑھنے لگا۔ یہ حدیث منتہی الاعمال کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 491 پر موجود ہے۔ اس طرح تاریخ آلودہ ہو گئی اور بعض لوگوں کو یہ یقین ہی نہ آ سکا کہ یہ مامون عباسی ہی تھا جس نے امام رضا کو شہید کیا تھا۔ اسی کو تاریخ کی آلودگی کہتے ہیں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے تاریخ کو آلودگی سے بچانے کے لیے فرمایا تھا کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا تاکہ تاریخ میں یہ سوالیہ نشان رہے، ہمیشہ باقی رہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اسے رات کی تاریکی میں کیوں دفن کیا گیا، اس کی قبر کیوں نامعلوم ہے۔ یہ جناب زہرا کی وہ سیاست تھی جس کی وجہ سے تاریخ میں 1000 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ پوچھا جا رہا ہے،
وہ کون سی وجوہات تھیں کہ لخت جگر مصطفیٰ کو رات کی تاریکی میں دفن کر دیا گیا اور ان کی قبر کا نشان تک معلوم نہیں۔ تاریخ پوچھ رہی ہے، بتاؤ بنت رسول کو رات کی تاریکی میں کیوں دفن کیا گیا؟ کیا تشییع جنازہ ایک سنت نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ نہیں ہے؟ پھر کیا وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد گرامی قدر بیٹی کی نماز جنازہ میں گنتی کے چند لوگ شریک ہوئے؟ وہ کون سا راز تھا جس کی بنا پر بی بی زہرا کی قبر کو بھی مخفی رکھا گیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ آپ کہاں دفن ہیں؟ یا علی، دفن کے بعد کچھ دیر میرے پاس رہیں۔ امام علی جب بی بی فاطمۃ الزہرا کو ان کی وصیت کے مطابق دفن کر چکے تو یک نے قبر سے بی بی زہرا کی آواز سنائی دی، یا علی، مجھے سپرد خاک کرنے کے بعد کچھ دیر میری قبر کے پاس بیٹھے رہیں اور دور مت جائیں، کیونکہ وحشت قبر کے یہی وہ لمحے ہیں جن میں مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بی بی زہرا کی تمام وصیتوں پر حرف بہ حرف عمل کیا۔ اب ذرا سوچئے کہ اس وقت امام علی پر کیا گزری ہوگی۔ میں اس حالت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ امام علی نے جناب زہرا کو کس طرح اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوگا، ان کی قبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی کس طرح ڈالی ہوگی۔ مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام علی بی بی فاطمۃ الزہرا کی قبر بنانے کے بعد اپنے لباس پر پڑنے والی گرد صاف کرنے لگے۔ ابھی تک آپ کام میں مصروف تھے اور مصروفیت کے دوران حتمی طور پر انسان کا ذہن کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اس عرصے کے دوران کسی حد تک غم کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اب وہ وقت آیا جب بی بی زہرا کی وصیت کے مطابق امام علی کو ان کی قبر مطہر کے پاس کچھ دیر ٹھہرنا تھا، تو ایک دفعہ پھر آپ کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا اور آپ نے محسوس کیا کہ آپ کو کسی ایسے فرد کی ضرورت ہے جسے آپ اپنا درد دل سنا سکیں۔ علی اپنا درد دل سناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھی جب امام علی کا دل تنگ ہوتا تھا اور آپ کسی سے حال دل کہہ نہیں سکتے تھے تو کنویں کے اندر منہ ڈال کر کنویں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج بی بی زہرا کی جدائی نے آپ کا دل چاک چاک کر دیا تھا، تو آپ نے سوچا کہ حال دل بیان کرنے کے لیے حبیب خدا سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ علی نے بوجھل دل کے ساتھ قبر رسول کی طرف رخ کر کے فرمایا، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، میری طرف سے اور آپ کی لاڈلی بیٹی کی طرف سے، جو آپ کے سامنے خاک پر سو رہی ہے اور بہت جلد آپ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی لاڈلی بیٹی نے تو میرے صبر کا پیمانہ کم کر دیا۔ یہ حدیث نہج البلاغہ کے خطبہ فیض الاسلام نمبر 193 صفحہ نمبر 642، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 465 پر موجود ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ علی کی حالت پوچھنا چاہتے ہیں تو سنیے، علی کا صبر بہت کم ہو گیا ہے، اسی لیے علی نے فرمایا تھا، ان قریب آپ کی بیٹی آپ کو ان حالات کی خبر دے گی کہ کس طرح امت نے اس پر ظلم ڈھانے کے لیے آپس میں اتفاق کر لیا تھا۔ یہ حدیث فلسفہ اخلاق صفحہ نمبر 248 اور 250 پر موجود ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ مجلس نمبر 14 صفحہ نمبر 97۔ جناب رسول خدا کی سادہ زندگی۔ جناب رسول خدا کی حیات طیبہ کا ایک بنیادی اصول سادگی تھا۔ لکھا ہے کہ آپ نے اپنی حیات کے آخری لمحات تک اس اصول کو اپنائے رکھا۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب جناب رسول خدا کے حجرے میں وارد ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے منہ پھیر رکھا ہے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہو تو طلاق لے لو یا پھر سادہ زندگی گزارنے کے لیے صبر کو اپنا شعار بناؤ۔
ایسا اس لیے ہوا تھا کہ کیونکہ کچھ ازواج نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم اتنی بھی سادہ زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں بھی اوروں کی طرح زر و زیور چاہیے، چنانچہ آپ ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ حصہ دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ میرا طرز زندگی بہت سادہ ہے، چنانچہ اگر تمہیں طلاق چاہیے تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، اور قرآن کے حکم کے مطابق طلاق لینے کی صورت میں تمہیں کچھ مال دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر تم سادہ زندگی بسر کرنا چاہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں رخصت کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ سن کر تمام ازواج نے بیک زبان کہا، یا رسول اللہ، ہم سادہ زندگی گزارنے پر تیار ہیں۔ یہ واقعہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے اور اہل سنت کی کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ المیزان فی تفسیر القرآن کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 314 میں بھی ہے یہ حدیث۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی پریشانی کا علم ہوا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو باہر ایک حبشی بیٹھا تھا جسے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ آنے دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس حبشی سے کہا، جاؤ اور حضرت سے کہو کہ عمر آیا ہے۔ وہ گیا اور واپس آ کر اس نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر 2 مرتبہ پھر گئے اور اجازت چاہی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تاہم تیسری بار مجھے حجرے میں بلا لیا۔ جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں گیا تو میں نے دیکھا آپ لیف خرما سے بنی ہوئی چٹائی پر محو استراحت تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قدرے اپنے جسم مبارک کو حرکت دی تو میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشان آپ کے جسم مبارک پر موجود ہیں، جس سے مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں نے غالباً روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں کر ہونا چاہیے کہ قیصر و کسریٰ تو ہر طرح کی آسائشوں سے مالا مال ہوں اور آپ جو اللہ کے رسول ہیں اس حال میں رہیں۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضرت اس انداز سے جیسے ناراض ہوئے ہوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی بنا پر یہ گمان کر رہے ہو کہ وہ آسائشیں میرے پاس کیوں نہیں ہیں؟ تمہارے خیال میں یہ میرے لیے ایک طرح کی محرومی اور ان لوگوں کے لیے نعمت ہے؟ خدا کی قسم، اگر یہ تمام آسائشیں مسلمانوں کا نصیب بن جائیں تب بھی یہ چیزیں ان کے لیے باعث فخر نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث سیرت حلیبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316 پر موجود ہے۔ ارباب ازا، دیکھا آپ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کتنی سادہ تھی۔ جب آپ اس دار دنیا سے گئے تو کیا چھوڑ کر گئے؟ پھر جب امام علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے کیا چھوڑا؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سادہ زندگی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا سے جاتے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ عموماً ہر انسان اپنے پدرانہ جذبات کے تحت اور آج کل کی ہماری اصطلاح میں اپنے معیار کے مطابق چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جائیں، مثلاً اسے ایک گھر دلا دیں جہاں وہ آرام سے رہ سکے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹی کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بیٹی کی کلائی پر چاندی کا ایک کنگن ہے اور گھر میں ایک رنگین پردہ بھی آویزاں ہے۔ باوجود یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی سے والہانہ محبت تھی، آپ وہاں سے بغیر کوئی بات کیے واپس تشریف لے گئے۔ بی بی زہرا سمجھ گئیں کہ ان کے بابا یہ مقدار بھی ان کے لیے پسند نہیں فرماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل صفا کا دور تھا۔ بی بی زہرا ہمیشہ سے اہل ایثار کی صف میں شامل نظر آتی ہیں۔ آپ کے پاس مال دنیا میں سے جو کچھ بھی ہوتا تھا اسے دوسروں کو بخش دیا کرتی تھیں۔ جو ہی دیکھا کہ بابا واپس چلے گئے
فوراً کلائی سے چاندی کا کنگن اتارا، پردہ اتار کے کسی کے ہاتھ رسول خدا کی خدمت میں یہ کہہ کر بھجوایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی نے بھجوائے ہیں اور کہا ہے کہ آپ جس طرح چاہیں انہیں صرف کریں۔ جب رسول خدا نے یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا اور آپ نے کچھ اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا: اے بیٹی، تیرا باپ تجھ پر قربان جائے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 83 پر موجود ہے۔ شادی کی رات کا جوڑا۔ بی بی زہرا کی شادی کی رات ہے اور آپ کے لیے صرف ایک نیا جوڑا خریدا گیا ہے جو سہاگ رات کا جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس شادی سے قبل کا ایک جوڑا اور ہے۔ سہاگ رات کو ایک سائل آپ کے دروازے پہ آ کر آواز دیتا ہے کہ میں بے لباس ہوں، ہے کوئی جو مجھے لباس دے۔ دوسرے لوگ اس سائل کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، لیکن آج کے لفظوں میں سیج پر بیٹھی دلہن بی بی زہرا نے جب دیکھا کہ کوئی سائل کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تو فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور خلوت میں جا کر شادی کا جوڑا اتارا اور اپنا پرانا لباس زیب تن فرمایا اور آ کر نیا جوڑا سائل کو دے دیا۔ جب مہمان آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نیا جوڑا کہاں ہے تو جناب زہرا نے بتایا کہ وہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ حدیث نزہۃ المجالس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235 پر موجود ہے۔ سوچئے بی بی زہرا کے لیے یہ کام کتنی عظمت اور اہمیت رکھتا تھا۔ نیا لباس کیا ہے، ظاہری چمک دمک اور روپ سنگار کا روب کیا معنی رکھتا ہے۔ پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فدق کے لیے کیوں گئیں؟ بی بی زہرا اگر فدق کی بازیابی کے لیے دربار خلافت میں گئیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام میں اپنے حق کا دفاع واجب ہے، ورنہ فدق کی کیا وقت تھی۔ لیکن آپ حق فدق کا مطالبہ نہ فرماتی تو یہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہوتا۔ آپ خدا کی راہ میں ہزاروں فدق قربان کر سکتی تھیں، لیکن اپنے اوپر ظلم نہ کرنے کی خاطر آپ نے اپنا حق مانگا۔ یعنی بی بی زہرا کے لیے فدق کی اہمیت اس کے حق ہونے کے لحاظ سے تھی، نہ کہ اقتصادی اور مادی لحاظ سے، اور اگر اقتصادی لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت تھی بھی تو وہ صرف اتنی کہ اس سے آپ تنگ دستوں کی دستگیری کر سکتی تھیں۔ بی بی زہرا کی زندگی کے آخری لمحات۔ جی ہاں، شادی کی رات کو بی بی زہرا کی وہی کیفیت تھی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن اپنی وفات سے قبل آپ نے خاص طور سے ایک پاکیزہ لباس زیب تن فرمایا تاکہ نزا کی حالت اسی لباس میں طاری ہو۔ اسما بنت امیس فرماتی ہیں کہ ایک دن بی بی زہرا کی وفات کے بارے میں دو روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 75 دن بعد ہوئی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق 90 دن کے بعد ہوئی۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ بی بی کی حالت کافی بہتر ہے، کیونکہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور پھر بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد آپ دوبارہ اٹھیں اور غسل کرنے کے بعد فرمایا: اسما، میرا فلاں لباس لے آؤ۔ اسما کہتی ہیں مجھے اس صورتحال سے بے حد خوشی ہوئی، مگر بی بی نے بعد میں جو جملہ کہا اس سے اسما کی تمام خوشی غم و اندوہ میں بدل گئی۔ بی بی نے فرمایا: اسما، میں اب قبلے کی طرف رخ کر کے لیٹ رہی ہوں، تم کچھ دیر تک کے لیے مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، پھر جب کچھ وقت گزر جائے تو مجھے آواز دینا۔ اگر دیکھو کہ میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا تو سمجھ لینا کہ میری موت کے لمحات آ پہنچے۔ کہ وہ مقام تھا جہاں اسما کی تمام توقعات خاک میں مل گئیں۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اسما نے فریاد بلند کی اور علی کی تلاش میں نکلی۔ ادھر مسجد میں پہنچ کر امام علی کو صدا دی، ادھر حسنین بھی آ گئے۔ یہ حدیث منتہی الاعمال کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270، بحار الانوار کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 186 پر موجود ہے۔ استاد مطہری نے جناب اسما بنت امیس کے بارے میں حاشیے میں تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ خادمہ نہیں تھیں بلکہ وہ بی بی زہرا کی پہلے جیٹھانی ہوا کرتی تھیں، یعنی حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھیں۔ حضرت جعفر طیار کے بعد وہ حضرت ابوبکر کی زوجیت میں گئیں
اور ان کے بطن سے محمد بن ابی بکر جیسے شریف النفس انسان پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر کے بعد امام علی نے حضرت اسما سے عقد فرمایا، چنانچہ محمد بن ابی بکر امام علی کے بیٹے کہلانے لگے۔ ان کی تربیت اور پرورش امام علی نے ہی فرمائی، اس لیے وہ امام علی سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کا اپنے باپ سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت اسما بنت امیس ایک بلند مرتبہ خاتون تھی۔ جس زمانے میں وہ حضرت ابو بکر کی زوجیت میں تھیں